السلام علیکم ناظرین، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی روٹری کلب اور آل پاکستان ویمن فیڈریشن کی جانب سے ایک علماء ورکشاپ پولیو کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ آئیے ناظرین اس پروگرام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ سب کی تشریف آوری کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پولیو سے متعلق اس گفتگو کے موقع پر ہر طبقہ زندگی کے لوگ موجود ہیں، تاجر بھی ہیں اور صنعت کار بھی ہیں اور روٹری کے احباب بھی ہیں، علماء بھی حضرات موجود ہیں۔ جو علماء پہلے آ گئے تھے، اس کے بعد مفتی سیف اللہ سعیدی بھی آئے، مفتی ذیشان رسول بھی تشریف لائے، محمد حسین لاکھانی صاحب بھی تشریف لائے۔ یہ اصل میں ہماری بہت بڑی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا نام بہت خراب ہو گیا ہے، پاکستان کا اور افغانستان کا۔ افغانستان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں بھی ٹریولرز جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھی آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور ہمارے اس کوز کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن ان گیون کنڈیشنز ہمیں بہرحال مشکلات پر قابو پانا ہے، اور جیسا کہ کسی ایک مقرر نے کہا تھا اور عزیز بھائی نے بھی کہا کہ اجتماعی کنٹینیوس ایفرٹ سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ الگ الگ تھوڑی جگہ اور قابو پا لیا جائے، پھر کئی اور سے مصیبت آ جاتی ہے، تو کنٹینیوس کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے ہی اس صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ 2013 میں اور اس وقت 11 سال ہو گئے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں WHO کی طرف سے بھی اور روٹری کلب کی طرف سے بھی اور خود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں علماء تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، تمام طبقات کے لوگ تھے، بیوروکریٹ بھی تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ جو ویکسین پینے کے لیے دی جاتی ہے، اس میں انگریڈینٹس کیا کیا ہے، ترکیب اجزاء وہ کیا ہیں، لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اور کیا ہے میرے کا سوال آپ کا؟ ان کا اس پہ ایکسپائری کی ڈیٹ بھی نہیں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے WHO والوں سے گزارش کی کہ سب کو ایک ایک ویکسین دے دو، انہوں نے سب میں تقسیم کر دی۔ اب میں نے پوچھا اس کو غور سے پڑھ کے دیکھو، اس میں ترکیب اجزاء انگریڈینٹس لکھے کہ نہیں؟ وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اس میں ایکسپائری کی ڈیٹ لکھی ہے کہ نہیں؟ ان کا ہے، لکھی ہوئی ہے، اور ایکسپائر ہونے کی صورت میں ایک پورشن میں رنگ بدل جاتے ہیں، سب باتیں ان کو بتائیں۔ اس وقت ایک اعلان اسلام آباد پھر اس وقت شائع ہوا تھا، اور اس کو پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری میری اس نے تھی کہ کچھ انگریز صحافی بھی تھے، ان کو بھی کچھ سوال جواب کرنے تھے۔ وہ ماشاءاللہ روٹری میں چھپ چکی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور سندھی میں بھی، پشتو میں بھی، اور 5 زبانوں میں ہے، اسلام آباد ڈکلیریشن۔ وہ انشاءاللہ کچھ کاپیاں بھائی اشر سے درخواست کروں گا۔ فیڈریشن چونکہ اس مہم کو چلائے گی تو ان کے پاس اس کے مطالعے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہ سارے لوگ ویسے بھی فیڈریشن کے جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، سب بنیادی طور پر یہ سوشل ورکر ہی ہیں، تو ان کے پاس بہت ساری جماعتیں ان کے فیڈریشن کی کانسٹیٹوئنٹ ممبرز ہیں، ان کو یہ چیزیں ملنی ضروری ہیں تاکہ یہ کام ہو سکے۔ باقی آج یقیناً اچھی تجاویز آئیں، اور جو یہ کانفرنس تھی 2013 کی اعلان اسلام آباد میں، اس میں اعلان نمبر 1 یہ تھا کہ اس میں مضر صحت کوئی چیز نہیں ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا یہ کہ اولاد پیدا کرنے والے عمل کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اولاد پیدا کرنے کے معاملے کو روکتی ہے، سب سے زیادہ برتھ ریٹ میں ایک بنگلہ دیش بھی ہے، تو وہ تو فارغ ہو چکا، پولیو سے فارغ ہو چکا ہے۔ 2-4 نام تو آپ نے سنے، لیکن جتنے بھی آپ 57 میں سے 55 اسلامی ملک
اس سے فارغ ہو چکے ہیں. ایک ہماری طرف سے ہے، اس میں ہمیں اپنی ایفرٹس کو اور زیادہ توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ کرنی چاہیے. مولانا کی گفتگو سے میں نے یہ بھی لیا کہ کچھ میرے رابطے میں ہیں سارے پیران حسام، وہ بھی یہی کرتے ہیں. ان کے یہاں ہزاروں افراد کا جب سالانہ اجلاس ہوتا ہے، ہزاروں افراد ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پولیو کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن وہ کہنے والا ان کا پیر ہو اور کہہ کہ ہاتھ اٹھا کر آپ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم پولیو کو پلائیں گے. ہمارے بھائی شبیر ہارون نے اچھی بات کہی کہ جو آر والا فیکٹر بتایا آپ نے بہت اچھا ہے. اس وقت ایک ذہن میں آیا کہ آر مینس ریفیوجل کیس ہے. اس ریفیوجل کی تعداد بہرا جو آپ نے بتائی وہ بہت زیادہ ہے، بہت تکلیف یہ حد تک ہے. اور ظاہر ہے کہ 1,20,000 کچھ زیادہ، پھر 77,000. اور پرسوں 1 تاریخ کو کمشنر صاحب کے یہاں میٹنگ تھی، میئر بھی آئے تھے. اس میں میں بھی گیا تھا، مجھے ہی ابتدائی گفتگو اس پر کرنی تھی. ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے سورج صاحب نے اچھی طرح ان کو سمجھایا، جیسے آپ کے سامنے بھی بات کی. تو اس وقت بھی میئر نے ریفیوجل کے کیسز اس وقت تک 33,000 شاید ہوں گے، تو 33,000 بھی بہت بڑا فگر ہے. اس فگر کی صورتحال تشویشناک حد تک ہے، اور ہمیں اس پر قابو پانے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. روٹری کے توجہ دلانے پر یکے بعد دیگرے فتوے دیے گئے علماء سے، وہ پرنٹ کرا کے بھی آپ کے پاس آئیں گے. چند کاپیاں فتاوا کی بھی آ جائیں گی تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ سب جب سارے جید علماء ہر مکتب فکر کے جب کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیو کے قطرے پلانے جائز ہیں، تو جو رکاوٹ بن رہا ہے اس کے لیے کچھ جو جدوجہد کرنی پڑے گی. ویمن فیڈریشن کی بڑی جماعتیں بھی ہیں، چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، سکھر میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے شکارپور وغیرہ وہاں بھی ہیں. تو یونائٹڈ ویمن جماعت کی آپ سربراہی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی زیادہ اس کو محنت سے کر رہے ہیں. تو ہمیں اس محنت کو آگے بڑھانا چاہیے. مولانا نے بہت اچھی بات سمجھائی. شبیر ہارون صاحب، ارشاد، شوکت، میرے سارے دوستوں، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اور پاکستان ویمن فیڈریشن کا کہ ہمیں ہمیشہ ہال دے دیتے ہیں اور اس نیک کام میں ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں. آج یہ حنیف طیب صاحب اپنی بیماری کے باوجود بھی 4 روز پہلے ہی گر بھی گئے، پھر بھی آج کا جو ہے یہ پروگرام کو کینسل نہیں ہونے دیا. ابھی جب یہ بیٹھے تھے میرے ساتھ تو میں نے ان کو کہا کہ کوئٹہ جانا ضروری ہے، تو میں نے کہا چلو تیار ہے اور لے جائیں گے. یہ پہلے بھی جا چکے ہیں میرے ساتھ، کئی بار کوئٹہ بھی گئے ہیں، پشاور بھی گئے ہیں، بنوں بھی گئے ہیں. میرے دوستوں، ایک پولیو کا اوور سائٹ بورڈ ہے جو کمیونٹی تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا. اس کی ہم کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو نا پلان ہونا چاہیے. ایک آپ چھوٹے سے کلپس آج کل سب ٹک ٹاک پہ لگے ہیں، انسٹاگرام پہ لگے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میڈم WHO صاحب ہیں، سب اسی پہ لگے ہیں. تو کیوں ایک اویئرنیس سیشن ایسا کوئی کریٹ نہیں کیا جاتا ہے چھوٹے کلپس. ابھی ہمارے ساتھ ایشو آ رہا ہے، ہم ہیلتھ کارڈ کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں تو وہ اسلامی ہم تقابل کے شروع کر رہے ہیں تو وہ اسلامی نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، ہم بھی فیس کر رہے ہیں. اور لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنانے شروع کیے، اور وہ جو پیشنٹ ان سے فائدہ ہوا ہے ان کے کلپس بنا کے ہم ہماری کمیونٹی کو گائیڈ کرنے شروع کیے. تو جب تک ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے نا، ہم یہ 20,000 لوگوں تک پہنچانے میں کیا آنا چاہیے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 20-25 کروڑ لوگوں کو پہنچانے کی چیز ہے. کائنڈلی میں تو انشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں ہم جو پروسیجر ہے کوشش کریں گے. اپنے اسٹاف کا جو آپ نے بولا وہ بھی علماء کرام اپنا کام کریں، لیکن مل کے کام کرنا پڑے گا. لیکن اس کی اویئرنیس کے لیے آپ کو ایک مارکیٹنگ پلان. پہلے تو ٹی وی پہ آتے تھے، علماء کرام آتے تھے، کلپس آ جاتے تھے، ہم نے دیکھا. تو یہ جو آپ نے آر کا بولا ہے اس کی اویئرنیس کسی کو نہیں پتا، تو یہ پبلک کو دے دیں. جو آپ نے بتایا کہ 6 ہفتے بعد پانی میں جائے گا اور یہ چیز ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس سے فائدہ یہ ہے، تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا پتا نہیں اس کو پینے سے کیا ہوگا. آپ بولیں کہ یہ 6 مہینے بعد ڈیزالو ہو کے پانی میں جائے گا تو جراثیم مارے گا، تو ان کی سوچ چینج ہونی شروع ہو جائے گی. تو میرا ایک مشورہ ہوا کہ اس کو اس طریقے سے سوچا جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو صاحب آپ کا، اینڈ تھینک یو صاحب اور سب کا. تھینک یو ویری مچ.